اور وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہے، اور وہ روڈ کے لیے یا برج کے لیے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ اپنا گھر خالی نہیں کرتا. ایسے گھروں کو نیل ہاؤسز کہا جاتا ہے، یعنی جیسے پرانی لکڑی میں سے کیل جو ہے اس کو نکالنا مشکل ہو، یہ لوگ اپنے گھروں سے پھر نکلتے نہیں. چائنا کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہائی وے جو ہے جب بنائی جا رہی تھی تو وہ ہائی وے کے راستے میں جو ہے وہ یہ اس شخص کا گھر آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہانگ پنگ کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ 60 کروڑ روپیہ اس کو آفر کیا گیا کہ آپ یہ گھر خالی کر دیں، لیکن بہرحال اس نے اپنا گھر خالی نہیں کیا، اور پھر روڈ کو اس طرح سے تعمیر کیا گیا کہ اس کے گھر کو چھوڑ کر دونوں طرف سے جو ہے وہ ہائی وے تعمیر کی گئی، لیکن اس کو اس کے گھر سے نہیں نکالا گیا. اسے کہتے ہیں انسانیت. اسی طرح کا ایک واقعہ مسز لینگ سے منسوب ہے. اس نے جو ہے وہ ایک فلائی اوور کے لیے، ایک برج کے لیے اپنا گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے اس حق کو تسلیم کیا گیا، اور فلائی اوور جو ہے وہ اس کے گھر کو چھوڑ کر دونوں اطراف سے بنا دیا گیا. اسے کہتے ہیں انسانیت. اسی طرح سے یہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہریانہ میں ایک واقعہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بغیر پرمیشن کے، بغیر کسی انٹیمیشن کے ایک شخص کے جو ہے وہ لینڈ میں، ایک ایریا میں جو ہے وہ سڑک گزار دی، اور عدالت نے اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس نے بعد میں بالکل سڑک کے درمیان اپنی زمین پر اپنا گھر تعمیر کیا، اور اس کو نہیں روکا جا سکتا. اس کے حقوق کو تسلیم کیا گیا. اسے کہتے ہیں انسانیت. اسی طرح سے گیٹ ٹاور بلڈنگ بڑی مشہور بلڈنگ ہے اوساکا جاپان میں. وہاں پر جو ہے وہ موٹر وے کو جب فلائی اوور بنانا تھا تو وہ بلڈنگ راستے میں، لہٰذا اس بلڈنگ کا جو 6th اور 7th فلور ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس بلڈنگ کے لیے مخصوص کر دیا، اس برج کے لیے مخصوص کر دیا گیا. اور بلڈنگ کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس بلڈنگ کے اندر سے گزرتی ہیں، اور جو ہے وہ موٹر وے اتھارٹی جو ہے، ہائی وے اتھارٹی جو ہے، وہ اس بلڈنگ کے آنر کو، یعنی کہ گیٹ ٹاور کے مالک کو ماہانہ رینٹ پے کرتی ہے.